کا ذکرک اور ہم نے بلند کیا آپ کے لیے ذکرک لاکا، اس کے اندر ورفعنا کے بعد لاکا ہے. اس کے اندر بڑا پیارا نقطہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دنوں میں بھیجا تو وہ دن آپ نے انتخاب فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر جمعے کا دن ہوتا تو وہ برکتوں والا تھا، کہ جمعے کا دن تو بڑی برکتوں والا ہے. ہفتے کا دن یہودیوں کا ہے کہ جو یہودی کہتے لوری ہمارا بڑا مبارک دن تھا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے دن سے برکت حاصل. یہودی بات کرتے ہیں نا جیسے ہم جمعے کو بات کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو؟ پریشان لگ رہے ہیں. جمعے والے دن ہمیں بات کرتے ہیں نا، خصوصی طور پہ بیانات ہوتے ہیں الحمدللہ اور خطبہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جمعہ پڑھایا جاتا ہے اجتماعی طور پہ. تو یہ جو یہودی ہوتے ہیں یہ ہفتے والے دن، اور جو نصارہ یعنی عیسائی ہوتے ہیں یہ اتوار والے دن. تو اگر اتوار والے دن تشریف لاتے تو نصارہ کہتے لو جی اتوار والے دن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھیجا تو ان کو تو ہمارے دن سے برکت ملے. منگل کا دن مشرکین کا تھا، وہ منگل والے دن ذرا خصوصی تہوار کرتے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو پیر کا دن عطا فرمایا. پیر کا دن دے کر یہ ظاہر فرما دیا کہ دنوں سے میرے محبوب کو نسبت نہیں ہے بلکہ دنوں کو میرے محبوب سے نسبت. پیر کا دن پہلے ایک سادہ دن تھا، دو شنبہ کا دن تھا. جب میرے محبوب اس دن میں پیدا ہو گئے تو یہ ایک پیر شریف بن گیا. اب مہینوں کی باری. اگر رمضان میں آتے تو کہتے رمضان بڑی برکتوں والا جی، بڑی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نازل فرما دیا. کیا مزہ اس کے اندر؟ کوئی برکت نہیں ہے. ليلۃ القدر کے مہینے میں نازل ہوتے، اگر شب قدر کے مہینے میں آ جاتے تو کہتے بڑی برکتوں والا مہینہ تھا. وہ تو سارے مہینے بڑی برکتوں والے ہیں. ربیع الاول کے مہینے میں بھیج دیا، جب پہلی بہار بنا کر بھیج دیا. اچھا پہلی بہار بنا کر بھیجا، اس کے اندر بڑا پیارا نقطہ. ربیع کہتے ہیں بہار کو. ربیع کسے کہتے ہیں؟ بہار کو. جب بہار آتی ہے نا اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ اس سے پہلے خزاں ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ خزاں. جب خزاں ہوتی ہے نا تو کیا ہوتا ہے؟ پتے جھڑ جاتے ہیں، پرندے اداس ہو جاتے ہیں. پرندے اداس ہو جاتے ہیں، بارشیں ہونا بند ہو جاتی ہیں. خزاں کا موسم ہے، پتجھڑ کا موسم ہے، ہر طرف سناٹا، ہر طرف خوف و ہراس. خزاں کا مہینہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ربیع الاول انسانوں کو عطا فرمائی. ربیع کا مہینہ بہار عطا فرما دی. خزاں کے بعد بہار آتی ہے، ہر چہرے پہ چہچہاہٹ آ جاتی ہے، خوشی آ جاتی ہے. ہر پرندہ چہکنے لگتا ہے، ہر چیز خوشی منانے لگتی ہے، ہر درخت پر نئے پتے آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب عرب کے اندر لوگ گناہوں کے اندر مبتلا تھے، کوئی اپنی بچیوں کو قتل کر رہا تھا، کوئی زندہ دوڑ کر رہا تھا، ارے کوئی سود کھا رہا تھا، کوئی زنا کاریوں میں پھنسا ہوا تھا، ہر طرف گناہوں کی خزاں تھی، کوئی کفر کی خزاں کے اندر پھنسا ہوا تھا، کوئی کسی گناہ کے اندر مبتلا تھا. اللہ تعالیٰ نے تم دیکھا میرے بندے گناہوں کے اندر، گناہوں کی خزاں کے اندر مبتلا ہے، اپنے محبوب کو بہار بنا کر بھیج دیا. اے محبوب چلا جا، ان کو بتا دے کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرنی ہے. اور جب محبوب خدا محبوب بن کر آئے اور ایسے محبوب خدا بن کے آئے، ایسی بہار لے کر آئے کہ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم آپ کی بارگاہ میں ایک نذرانہ لے کر آئے ہیں، آپ کی بارگاہ میں کچھ نذرانہ لے کر آئے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ کے گھر پر کھانا نہیں پکتا، آپ کے گھر کے اندر فاقے چلتے ہیں، کچھ نذرانہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، اپنی ضروریات کو پورا کر لیجئے. عرض کی یا رسول اللہ، آپ کے صدقے سے اللہ نے ہمیں رمضان عطا کیا ہے، آپ کے صدقے سے لیلۃ القدر عطا کی ہے، آپ کے صدقے سے معراج النبی کا مہینہ ملا ہے. مولا آپ کے صدقے سے ہمیں قرآن ملا ہے، اگر آپ کے صدقے سے ہمیں رحمان ملا ہے. یا رسول اللہ آپ کے صدقے سے سب کچھ ملا ہے. تو میرے آقا نے فرمایا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میرے اہل بیت سے محبت کرو. میرے آقا نے یہ ارشاد فرما دیا. حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں احد پہاڑ کو اگر حکم کروں تو یہ سارا سونے کا بن کے میرے پیچھے پیچھے چلے، میں خرچ کرتا رہوں، قیامت تک ختم نہ ہو. لیکن فرمایا الفقر فخری، الفقر فخری،
فقر میرا فخر ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں اور اپنے رب کا شکر ادا کروں. اپنے آقا کا میلاد تو مناتے ہیں, بڑی محافل تو سجاتے ہیں, پیٹ بھر کے کھاتے بھی ہیں, اچھا پہنتے بھی ہیں, سو جاتے ہیں, لیکن یہ نہیں سوچتے کھا لیا پی لیا اس کا حساب بھی دینا پڑے گا. ارے بروز قیامت ہم سے پوچھا جائے گا کہ تو نے محافل تو کی تھی, نماز بھی پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی. ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی ایسا بھائی یہاں بیٹھا ہو تو میلاد منانے تو آیا ہوگا, لیکن شاید عشاء کی نماز اسے نہ پڑھی. محفل میں آنا مستحب, محفل میں آنا مستحب. نماز پڑھنا کیا ہے؟ فرض. کوئی فرض کو چھوڑ کے مستحب کی طرف جائے, سونے کو چھوڑ کر تانبے کا پیالہ لینا پسند کرے گا؟ نہیں, کوئی نہیں پسند کرتا. محفل میں آئیں گے اور فرض چھوڑ کے آئیں گے تو ہمیں محفل میں آنے کا بھی فائدہ نہیں ہوگا. تو پیارے بھائیوں, ہم عاشق رسول تو ہیں, نعرہ تو لگاتے ہیں, لیکن گناہ ہم سے کہ پوچھے ہمیں تو اس کی تعریف بھی نہیں آتی ہوگی کہ یہ گناہ ہے کیا. غیبتیں ہم سے ہوتی ہیں, چغلیاں ہم سے ہو جاتی ہیں, پتہ ہی نہیں ہوتا, گناہ ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں.